عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا نہ کہا کرو. فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عبادتکم 40 سنہ، اللہ کی قسم تم 40 سال دن رات عبادت میں لگے رہو اور حضور کا صحابی ایک گھڑی کا قیام کرے، تمہاری 40 سال کی عبادت حضور کی صحابی کی ایک گھڑی کے قیام تک نہیں پہنچتی. مقام مرتبہ ہے. اسی اللہ والے نے فرمایا کہ صحابیت اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، جیسے سمندر ہے نا، سمندر میں کتنے گندے پانی ڈالے جاتے ہیں، ہر طرف کے گندے پانی سمندر میں، لیکن سمندر گندا ہو، اگر صحابہ کرام میں سے کسی سے کبھی کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی تو ان کی صحابیت ایک ایسا سمندر ہے جو ساری کمیوں کو بہا لے جاتا ہے. کمیاں تلاش نہ کیا کریں. حکومتیں تو تماش بین ہیں، ان کا کام ہے لڑو اور حکومت کرو، عوام کی توجہ ہماری گندگیوں، عیبوں، کرپشن، خورد و برد اس کی طرف نہ ہو، آپس میں لڑیں. وہ پھر ان کتوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں جو حضور کے صحابہ پر بھونکتے ہیں، ان کتوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. حق یہ ہے کہ ان کتوں کو گھروں میں باندھا جائے. کتے کی عزت بھی اسی میں ہے کہ وہ گھر بندھا ہوا ہو، وہیں بھونکے. اس دفعہ بولے کتے کچھ بھونکے. ایک کوئی ببر کا کتا تھا، یہ موبائل میں آیا ہے، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بے ادبی کی ہے. اور ایک کوئی پنجاب کا رجب بٹ تھا، اس نے یزید، ان کے والد حضرت معاویہ، ان کے دادا حضرت ابو سفیان، ان پر لعنتیں کی ہیں. یزید جانے اس کا کام جانے، حضرت معاویہ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو انہیں وصیتیں کر گئے تھے. کوفہ والے دھوکہ باز لوگ ہیں، یہ اہل بیت نبی کو ہمارے خلاف کھڑا کریں گے، رشتہ داری کا خیال رکھنا، وہ تو وصیت کر گئے تھے. اور اگر گہرائی میں جائیں تو شاید یزید سے بھی زیادہ قصور اوروں کا نکلے. سب سے بڑے قصوروار وہ ہیں جنہوں نے شیعان علی کا لفظ لکھ کر خطوط لکھے حضرت حسین کو، باقاعدہ شیعان علی لفظ لکھے، اس طرف شیعان علی کہ ہم شیعان علی آپ کو خط لکھ رہے ہیں، آپ کوفہ آئیں، بات صحیح آپ کی ہوگی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو بھونکے ہیں، بریلویوں کے بڑے تھے مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان کے تو الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو بکے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں جہنمی کتوں میں سے کتا ہوگا، لیکن ان کتوں کو انسان بننا چاہیے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام سمجھنا چاہیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضور کی بیوی ہیں، تو حضرت معاویہ کون ہوئے؟ سالے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا قریب کا رشتہ ہے. اور صرف اتنا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کئی دعائیں فرمائیں. حضرت معاویہ کے حق میں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ حضرت معاویہ کو لکھنا سکھاؤ، حضرت معاویہ کو علم حساب سکھاؤ، اے اللہ حضرت معاویہ کو عذاب سے بچاؤ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شاگرد وہ قابل احترام ہیں. کسی ایک کی بے ادبی اور گستاخی بھی آدمی کے ایمان کو جلا دیتی ہے، اس لیے سب سے محبت رکھنی ہے اور کسی ایک سے بھی بغض و نفرت نہیں رکھنی.
امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے احناف میں سے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ عقیدے کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے حبهم دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے محبت دین ہے، ایمان ہے، نیکی ہے، اور صحابہ کرام سے بغض کفر ہے، منافقت ہے اور شرارت ہے، حد سے نکلنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے پھر دو قسمیں ہو گئیں، ایک وہ صحابہ جن کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیت کے ساتھ رشتے کا تعلق بھی ہو گیا، اور دوسرے وہ صحابہ جن کا آپ کے ساتھ رشتے کا کوئی تعلق نہیں، جن کا رشتے کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں، ان کو بس خالی صحابہ کہتے ہیں، اصحاب، صاحب، صحابی، صحابہ کہتے ہیں، اور جن کا بہت زیادہ قریبی رشتے کا تعلق ہو گیا، آپ کے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ مقام، مرتبہ، شان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ملی۔ پچھلے جو میں اہل بیت کا کچھ ذکر کیا اور بتایا کہ اہل بیت کون ہے، اسی میں آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی سے رشتہ کیا تو اللہ کی وحی سے کیا، اور جس کسی کو رشتہ دیا تو اللہ کی وحی سے دیا، یعنی اللہ نے وحی سے اجازت دی کہ حضرت ابو بکر کو اپنا سسر بنائیں، حضرت عمر کو اپنا سسر بنائیں، حضرت ابو سفیان ابن حرب کو اپنا سسر بنائیں، جن جن کا آپ نے رشتہ دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے گھرانے کا یوں حضور سے رشتہ اور تعلق ہوا، حضرت عمر کا بھی، حضرت ابو سفیان بن حرب اور ان کی اولاد کا بھی اسی طرح رشتہ ہو گیا۔ یہ بھی ایسے ہی حضور کے رشتہ دار اور قابل احترام ہیں جیسے اہل بیت کہلانے والے۔ اہل بیت کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کو، لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے عرض کیا تھا، سب سے پہلے اہل بیت میں ازواج مطہرات ہیں، ازواج مطہرات کے بعد پھر آپ کی اولاد ہے، اور اولاد میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا نہیں، دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، یکے بعد دیگرے، ایک بیٹی حضرت ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں آئی رضی اللہ عنہ، تو یہ بھی رشتہ دار ہیں اور یہ بھی اس نسبت سے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ہے کہ ٹھیک ہے، حضرت علی کا مقام و مرتبہ ہے، حضرت حسن حسین کا بھی مقام و مرتبہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا بھی مقام و مرتبہ ہے، ہر ایک کے مقام و مرتبہ کے ہم قائل ہیں۔ لیکن یہ جو محرم گزرا ہے اور ایسے پیچھے جو محرم گزرتے رہتے ہیں، اس محرم میں یزید کی آڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بے ادبی کی جاتی رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بے ادبی کی جاتی رہی۔ جب ذکر صحابہ کرام کا آتا ہے تو اس میں یزید کا ذکر کر دیتے ہیں، یزید تو حضور کا صحابی نہیں ہے، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور یزید تو حضور کے زمانے کا ہی نہیں ہے، تو صحبت کیا پاتا؟ وہ تو صحابی نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو یزید کے والد ہیں، اور حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہ جو یزید کے دادا ہیں، یہ حضور کے صحابی ہیں، قابل احترام ہیں۔ ان کا احترام اسی طرح ہے جس طرح سارے صحابہ کا اور ہر صحابی کا۔ بے ادبی، بے احترامی ایمان کا نقصان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے متعلق امت کو وصیتیں فرمائیں، اوصیکم باصحابی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے صحابہ کا خیال کرنا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو طعن و ملامت کا نشانہ نہ بنانا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، صحابہ کرام پہ تنقید نہیں کرنی۔ مثال یاد آ گئی، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ولی سے دشمنی،
اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ کا۔ دشمنی کیا ہوتی ہے؟ دل میں نفرت، بغض، کینہ، عداوت، یہی ہے۔ محبت نہ ہونا یہی بغض ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے جو دشمنی کرے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ مولانا حکیم صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ کئی لوگ اللہ کو گالی دیتے ہیں، معاذ اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن اللہ کے ولیوں سے دشمنی اور بغض رکھنے پر اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ شیرنی ہو، شیرنی کے ساتھ اس کے بچے ہوں، یہ سمجھانے کے لیے مثال دی۔ شیرنی ہو، شیرنی کے ساتھ اس کے بچے ہوں، کوئی پتھر آپ شیرنی کو مار دیں تو شیرنی برداشت کر جائے گی، لیکن اگر آپ نے اس کے کسی بچے کو چھیڑا تو شیرنی زندہ نہیں چھوڑے گی، کیونکہ شیرنی کو اپنی جان سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حق میں برداشت کر جاتے ہیں، اپنے پیاروں کے حق میں برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے اعلان جنگ کیا، فقط آذنتہ بالحق۔ جب اللہ کسی کا کھانا خراب کرتا ہے، خاتمہ خراب کرتا ہے، تو پاکوں کا کینہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، نیکوں کا کینہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ بس یہ سیڑھی ہے جہنم کی۔ اس لیے تو ہمیں احترام کا حکم ہے، سارے صحابہ کا، سارے اہل بیت کا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد اور دوسرے جتنے بزرگ گزرے ہیں رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرما۔ ان سب سے محبت کا حکم ہے، جو دین سے جڑا، جو اللہ سے جڑا، جو رسول اللہ سے جڑا۔ بس وہ ایک قصہ بطور مثال کے نقل کرتے ہیں کہ مجنون کو کسی نے دیکھا دیوار کا بوسہ لے رہا ہے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ دیواروں کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ اس نے کہا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکنت الدیار۔ دراصل مجھے ان دیواروں سے نہیں، ان دیواروں کے پیچھے رہنے والوں سے محبت ہے، اس کی وجہ سے میں ان دیواروں سے محبت کرتا ہوں۔ کسی نے دیکھا مجنون کتے سے پیار کر رہا ہے، تو کسی نے کہا یہ کتا ہے، اس نے کہا ہاں جانتا ہوں کتا ہے، لیکن لیلا کی گلی کا کتا ہے، اس لیے مجھے اس سے پیار ہے۔ جس کو رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہو گئی پھر اس کا لحاظ رکھنا کیوں نہ ضروری ہے۔ مجنون نے سمجھایا محبوب کی ہر چیز محبوب ہوا کرتی ہے، یہ مثال بن گئی آنے والوں کے لیے، محبوب کی ہر چیز سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا احبون لحب اللہ، تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا نبی رسول ہوں۔ احبوا اہل بیتی لحبی، میرے سے محبت ہے، میرے سے محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اپنے صحابہ کرام کے بارے میں بھی فرما دیا ان کی میرے ساتھ نسبت ہے، خیال کرنا لا تتخذوہم غرضا بعدی، ان کو میرے بعد تان و تشریح کا نشانہ نہ بنانا۔ اگلے الفاظ بڑے عجیب ہیں، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا وہ اس وجہ سے کہ اسے مجھ سے پیار ہے اس لیے صحابہ کرام اسے پیارے لگتے ہوں گے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ کرام سے نفرت کرے گا اسے میرے صحابہ سے نفرت اس وجہ سے ہوگی کہ اس کو مجھ سے نفرت ہوگی۔ یعنی صحابہ کرام سے محبت علامت ہے رسول اللہ سے محبت کی، صحابہ کرام سے بغض علامت ہے رسول اللہ سے بغض کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، اس لیے حضور کے مدینے سے پیار کا حکم ہے، حضور کے مکہ سے پیار کا حکم ہے، حضور کے روضہ مبارکہ پر بندے حاضر ہوتے ہیں تو جالیوں کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بھئی جالیوں میں کیا ہے؟ حضور سے نسبت ہو گئی، تو کیا حضور کے صحابہ کرام اور اہل بیت کو حضور سے نسبت نہیں ہوئی؟ ان کو بھی تو نسبت ہوئی ہے۔ اگر ان کی غلطیوں کو دیکھتے ہو تو ذرا لحاظ کرو اس کا جن کے ساتھ ان کی نسبت ہے۔ مجنون نے سبق دیا۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واقعہ اس طرح ہوا، ایک صحابی نے عرض کیا، دیہاتی صحابی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا عادت لہا، قیامت کا جو پوچھتا ہے تو نے اس کی تیاری کی؟ یا رسول اللہ کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرے گا۔ ایک حدیث میں عام لفظ فرمائے المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا۔ حضرت انس
اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور کے اس فرمان کو سن کر اس سے پہلے ایک تو ہمیں اسلام لانے پر خوشی ہوئی تھی، ایک حضور کا یہ فرمان سن کے ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ اور فرمایا انا احب ابا بکر و عمر، مجھے حضرت ابو بکر و عمر سے محبت ہے، امید ہے کہ اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ کر دیں گے۔ اچھوں سے تو محبت کی جاتی ہے، اللہ نبی کے ساتھ نسبت والوں سے تو محبت کی جاتی ہے۔ بھئی کپڑوں کے ٹکڑے تو ہمارے گھروں میں بھی ہیں، لیکن ایک کپڑے کا ٹکڑا یہاں قرآن پاک کے ساتھ لگ گیا ہے، غلاف چولی جو بولتے ہیں ہم لوگ، اسے ہم زمین پر گرنے نہیں دیتے، گر جائے تو چوم کر اٹھاتے ہیں، پھر قرآن پاک پر لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی تو اسی طرح کا کپڑا ہے جس طرح کا ہمارے گھروں میں، پھر اس کا احترام نہیں۔ اور اس کا کیوں ہے؟ اس کی اللہ کے کلام کے ساتھ نسبت ہو گئی، اس کی نسبت نہیں ہوئی۔ ورق عام ملتے ہیں، گلی کوچوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں، دکانوں مکانات پر میں بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک ورق وہ ہے جس پر قرآن پاک لکھ لیا گیا، وہ ورق پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی احترام نہیں۔ اس ورق کا احترام ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی نسبت ہو گئی ہے۔ اب جو بے ادبی کرے گا، خدا نہ کرے کوئی بندہ قرآن پاک کو زمین پہ رکھ لے، خود اس قرآن پاک کے اوپر کھڑا ہو جائے، برداشت ہے؟ نہ کھڑے ہونے والے کو برداشت ہے، نہ دیکھنے والے کو برداشت ہے۔ اللہ رسول کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو پاؤں تلے دبا رہے ہو، تو حضور کے صحابہ قابل احترام نہیں ہے؟ حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والے قابل احترام نہیں؟ حضرت ابو سفیان جب مسلمان نہیں تھے، حضور کے گھر میں تشریف لائے، اب تو ان کا احترام ان کے ساتھ تذکرہ کرنا پڑے گا نا، کیونکہ حضور کے صحابی ہیں۔ حضور کے گھر تشریف لائے، اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ بستر پڑا ہوا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بستر لپیٹ دیا۔ باپ کہنے لگے بیٹی کیا بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں؟ اگلا جواب گویا یہ ہے کہ ابا آپ بستر کے قابل نہیں، آپ غیر مسلم ہیں، یہ بستر نبی کا ہے، پاک بستر ہے، اس پاک پر پاک بیٹھے گا۔ بستر کی نبی کے ساتھ نسبت ہو گئی تو اس پر کافر نہیں بیٹھ سکتا۔ انسان کی نبی کے ساتھ نسبت ہو گئی تو وہ گرا پڑا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا درجہ پا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے، نبی رسول نہیں تھے، بس اللہ کے ولی تھے، دین عیسوی پر تھے۔ اس وقت دین عیسوی برحق دین تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا قصہ ہے۔ کتے نے ان اللہ والوں سے محبت کی، ان کی چوکیداری کی، تو ایک پوری سورت اصحاب کہف کی جو نازل ہوئی، تو اصحاب کہف کا تذکرہ کتے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم، کہنے والے کہتے ہیں اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہنے والے کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ نے 7 ذکر کیا۔ یہ کتا شان پا گیا، اور اولیاء کی محبت میں تو صحابی کی کوئی شان نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کون سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا افسوس میں ایسے زمانہ میں زندہ ہوں جس زمانہ میں حضور کے صحابی کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز غیر صحابی کو تولا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا حضرت معاویہ نے جس گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کیا ہے، اس گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار پڑی، اس کی شان بھی عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت معاویہ کی شان پوچھتے ہو؟ ایک حدیث پاک میں لفظ ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو۔ فواللہ لو ان احدکم ان انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، میرے صحابی کی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو کے صدقے کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بھی صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر بیٹے بھی صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تسبوا
اصحاب محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا نہ کہا کرو. فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عبادتکم 40 سنہ. اللہ کی قسم تم 40 سال دن رات عبادت میں لگے رہو اور حضور کا صحابی ایک گھڑی کا قیام کرے، تمہاری 40 سال کی عبادت حضور کی صحابی کی ایک گھڑی کے قیام تک نہیں پہنچتی. مقام مرتبہ ہے. رافضیوں کو عادت ہے عیب تلاش کرنے کی، جیسے ہمارے اندر بھی اب عام بیماری پڑ گئی کہ ہم بھی دوسروں کے عیب ہی تلاش کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے. وہ تو مردوں کے بھی عیب تلاش کرتے ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی. کسی اللہ والے نے فرمایا کہ صحابیت اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، جیسے سمندر ہے نا، سمندر میں کتنے گندے پانی ڈالے جاتے ہیں، ہر طرف کے گندے پانی سمندر میں، لیکن سمندر گندا ہوا. اگر صحابہ کرام میں سے کسی سے کبھی کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی تو ان کی صحابیت ایک ایسا سمندر ہے جو ساری کمیوں کو بہا لے جاتا ہے. کمیاں تلاش نہ کیا کریں اگر اپنے ایمان کی خیر منانی ہے. حکومتیں تو تماش بین ہیں، ان کا کام ہے لڑو اور حکومت کرو. عوام کی توجہ ہماری گندگیوں، عیبوں، کرپشن، خورد و برد اس کی طرف نہ ہو، آپس میں لڑیں. وہ پھر ان کتوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں جو حضور کے صحابہ پر بھونکتے ہیں، ان کتوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. حق یہ ہے کہ ان کتوں کو گھروں میں باندھا جائے. کتے کی عزت بھی اسی میں ہے کہ وہ گھر بندھا ہوا ہو. وہیں بھونکے. ایک لطیفہ یاد آ گیا. علامہ محمود آلوسی یہ 1270 ہجری میں وفات پائی، یعنی 13ویں صدی کے بزرگ ہیں. ابھی ہم 15ویں صدی میں ہیں بھائی. وہ فرماتے ہیں کہ کئی شیعہ اپنے بچوں کا نام کالب علی رکھتے ہیں، علی کا کتا کالب علی. فرمایا وہ اس نسبت سے رکھتے ہیں کہ علی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے یہ کتا بخشا جائے گا، جیسے اصحاب کہف کے ساتھ نسبت سے اصحاب کہف کے کتے کو اعزاز مل گیا. تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں میرا نہیں خیال کہ حضرت علی اس کو اپنا کتا تسلیم کریں گے، اس لیے کہ یہ بولا کتا ہے. حضرت علی کے دوستوں پر بھی بھونکتے ہیں، تو جو کتا مالک کے دوستوں پر بھونکے تو وہ مالک کو اچھا لگے گا. کیوں اچھا لگے گا؟ مثلا گھر میں اس کے بچے کو کاٹ دے، اس کی بچی کو کاٹ دے، اس کی بیوی کو کاٹ دے، تو مالک پھر اس کتے کو رکھے گا؟ تو یہ تو بولے کتے ہیں. تو اس دفعہ بولے کتے کچھ بھونکے. ایک کوئی ببر کا کتا تھا، یہ موبائل میں آیا ہے، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بے ادبی کی ہے. اور ایک کوئی پنجاب کا رجب بٹ تھا، اس نے یزید، ان کے والد حضرت معاویہ، ان کے دادا حضرت ابو سفیان، ان پر لعنتیں کی ہیں. یزید جانے اس کا کام جانے، حضرت معاویہ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو انہیں وصیتیں کر گئے تھے. کوفہ والے دھوکہ باز لوگ ہیں، یہ اہل بیت نبی کو ہمارے خلاف کھڑا کریں گے، رشتہ داری کا خیال رکھنا. وہ تو وصیت کر گئے تھے. اور اگر گہرائی میں جائیں تو شاید یزید سے بھی زیادہ قصور اوروں کا نکلے. سب سے بڑے قصوروار وہ ہیں جنہوں نے شیعان علی کا لفظ لکھ کر خطوط لکھے حضرت حسین کو، باقاعدہ شیعان علی لفظ لکھے، آس طرف شیعان علی کہ ہم شیعان علی آپ کو خط لکھ رہے ہیں، آپ کوفہ آئیں، بات صحیح آپ کی ہوگی. پھر عین میدان جنگ کے وقت وہ کدھر گئے تھے؟ یزید کی حکومت کی طرف سے ایک اعلان ہوا تھا، جس کسی نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا، پہلے وہ گئے تھے نا، جس نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا اس کی خیر نہیں ہوگی بس. تو اس اعلان کے بعد یہ سارے گیدڑ بلوں میں چلے گئے تھے. اور کوفہ والے ان لوگوں کا کردار پہلے بھی گندا ہے. حضرت علی نے بھی کوفہ میں شہادت پائی ہے. جی ہاں، انہوں نے بھی کوفہ میں شہادت پائی ہے. انہیں شہید کرنے میں بھی اہل کوفہ شیعوں کا ہاتھ ہے. عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا، یہ کون ہے؟ یہ پہلے شیعہ تھا پھر خارجی بنا ہے. یہ خارجی بھی شیعوں میں سے نکلا ہے. اس نے حضرت علی کو شہید کیا ہے. اور شہادت سے پہلے جو اس کے بیانات ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت علی کو مار دینے سے ہمیں جنت ملے گی.
حضرت معاویہ کو مار دینے سے ہمیں جنت ملے گی، حضرت عمر بن العاص کو مار دینے سے ہمیں جنت ملے گی۔ 3 آدمیوں کو ایک دن میں انہوں نے شہید کرنا تھا، لیکن 2 بچ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نشانے پر ہو گئے۔ منصوبہ ایسا تھا 3 آدمیوں کو ایک دن میں، تو یہ شیعہ تھے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی، جو حضور کی پیشن گوئی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان اس کے ذریعے صلح فرمائیں گے۔ تو حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی رضی اللہ عنہما۔ اس صلح کرنے پر یہ شیعان علی تھے جنہوں نے حضرت حسن کو کہا تھا یا مذل المؤمنین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو بھونکے ہیں بریلویوں کے بڑے تھے مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان کے تو الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو بکے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں جہنمی کتوں میں سے کتا ہوگا، لیکن ان کتوں کو انسان بننا چاہیے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام سمجھنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضور کی بیوی ہیں، تو حضرت معاویہ کون ہوئے؟ سالے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا قریب کا رشتہ ہے، اور صرف اتنا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کئی دعائیں فرمائیں۔ حضرت معاویہ کے حق میں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ حضرت معاویہ کو لکھنا سکھاؤ، حضرت معاویہ کو علم حساب سکھاؤ، اے اللہ حضرت معاویہ کو عذاب سے بچاؤ۔ ہم تو اپنے لیے وقنا عذاب النار ہم مانگتے ہیں اپنے لیے، اور حضرت معاویہ کے لیے حضور نے مانگا۔ ہم مانگتے ہیں وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم تو اپنے لیے اپنی زبان سے مانگتے ہیں، حضرت معاویہ کے لیے حضور نے اپنی مبارک زبان سے مانگا ہے۔ اور وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، اے اللہ معاویہ کو شہروں میں مضبوط حکومت دے، یہ بھی حضور نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ مکن لہو، وہ مضبوط حکومت تھی جس میں رافضیوں کے آباء و اجداد کی زبان بند کی گئی تھی، انہیں لگام چڑھائی گئی تھی، اس لیے وہ مرچیں ابھی تک نہیں ختم ہوتی، ان کی نسلم بعد نسلن وہ مرچیں پڑی ہوئی ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ تشریف لائے، حضرت معاویہ بھی وہیں تھے۔ حضرت ام حبیبہ بہن نے اپنے بھائی حضرت معاویہ کو اپنے گود میں لٹایا ہوا تھا، اور حضرت ام حبیبہ ان سے بوسے لے رہی تھی، بہن ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ آپ کو حضرت معاویہ سے محبت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، بھائی سے محبت نہ کروں گی، یہ میرا بھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، جیسے حضرت معاویہ سے تجھے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کو بھی معاویہ سے محبت ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاویہ کو بلاؤ، جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت معاویہ بلائے گئے، جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کو وصیت فرمائیں۔ وصیت خصوصی باتیں ہوتی ہیں جو اپنوں کو کی جاتی ہیں۔ فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، معاویہ اللہ کی کتاب قرآن کا امین ہے، معاویہ قرآن کا امین ہے، وَنِعْمَ الْأَمِین، اور بہترین امین ہے۔ یہ کس کی زبان سے بولا گیا؟ جبرائیل کی زبان سے، اور جبرائیل نے اللہ کے فرمان پر فرمایا، اس لیے کہ فرشتہ اپنی طرف سے نہیں بولتا۔ ایک حدیث پاک بڑی عجیب ہے، دروازہ کھٹکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کون ہے؟ بتایا گیا کہ جی حضرت معاویہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو اجازت دو۔ حضرت معاویہ حاضر خدمت ہوئے، کان میں قلم رکھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ کان میں قلم کس لیے؟ عرض کیا یہ قلم میں نے اللہ رسول کے لیے بنایا ہے کہ اللہ رسول کے فرمان پر لکھائی کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے الفاظ میں سناتا ہوں، ہم ایک دعا پڑھا کرتے ہیں، کیا؟
حضور نے اس دعا کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، جزا اللہ عنا محمدن ما هو اہلہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی ہماری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بدلہ عطا فرمائے جس بدلے کے حضور اہل ہیں۔ کس کس کو یہ دعا آتی ہے؟ جماعت کے ساتھ وقت لگایا کرو تاکہ آپ لوگوں کو ایسی دعائیں آئیں، اور یہ صرف آئیں نہیں، ان کو پڑھا کرو۔ جزا اللہ تعالی عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے ہماری طرف سے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم جس بدلے کے آپ اہل ہیں۔ یہ ہم حضور کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، یہ دعا حضور نے حضرت معاویہ کے حق میں کی ہے۔ جزاک اللہ عن نبیک خیرن، معاویہ اللہ اپنے نبی کی طرف سے تجھے جزائے خیر دے۔ پھر آگے الفاظ عجیب ہیں، واللہ مستقتبتک الا بوحی من اللہ، اے معاویہ میں نے تجھے کاتب وحی بنایا، اور یہ کاتب وحی اپنی مرضی سے نہیں بنایا، اللہ کی وحی سے تجھے کاتب وحی بنایا ہے۔ اور وما افعل من صغیرۃ ولا کبیرۃ الا بوحی من اللہ، میں کوئی چھوٹا کام کروں یا بڑا کام کروں معاویہ وہ میں اللہ کی وحی سے کیا کرتا ہوں۔ تو کاتب وحی کا جو میں نے کام کیا ہے، تجھے بنایا، یہ بھی اللہ کی وحی سے۔ اب انتخاب اللہ کا ہے، اللہ کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت معاویہ کاتب وحی ہیں، حضرت معاویہ قرآن لکھنے والے ہیں، قرآن لکھنے والے ہیں۔ عجیب بات ہے، ان رافضیوں کو قرآن لکھنے والوں سے دشمنی ہے، حضرت معاویہ سے دشمنی، حضرت ابو بکر نے قرآن لکھوایا اس سے دشمنی، حضرت عمر نے قرآن لکھوایا اس سے دشمنی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو پھر مزید اچھے انداز سے لکھوا کے عام کیا، ان سے دشمنی۔ تو دوستی ان کی کس سے ہے؟ اچھا، جب قرآن لکھنے والوں سے دشمنی ہوئی تو قرآن سے بھی دشمنی ہوئی۔ اس لیے تو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر، میں باوضو ہوں اور میرے ہاتھ میں اس وقت حدیث نبی کتاب ہے۔ ان کی بڑی تعداد جو سبھی لوگ ہیں ان کا قرآن پاک پر ایمان نہیں ہے۔ اگر آپ کہو تو میں سر پر قرآن رکھ دیتا ہوں، کہو تو میں قسم بھی اس کے لیے اٹھا لیتا ہوں، ان کا اس قرآن پاک پر ایمان نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، معاویہ کیف بکا لو قمصک اللہ قمیصا، تیرا کیسا حال ہوگا جب اللہ تجھے قمیص پہنائیں گے۔ یہ قمیص کا لفظ وہ ہے جو حضور نے حضرت عثمان کے لیے بولا تھا۔ آپ نے فرمایا، عثمان اللہ تعالیٰ آپ کو قمیص پہنائے گا اور منافقین لوگ وہ اتروانا چاہیں گے، خیال کرنا قمیص نہ اتارنا۔ وہ قمیص کیا تھی؟ خلافت۔ حضرت معاویہ کو حضور فرما رہے ہیں، تیرا کیسا حال ہوگا جب اللہ تجھے قمیص پہنائے گا، یعنی اللہ تجھے خلیفہ بنائے گا۔ تو حضرت معاویہ نے تو خلیفہ بننا تھا، اس لیے اب یہ اللہ کے انتخابات پر اعتراضات ہیں، اللہ کے انتخابات پر ناراضگی کا اظہار ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرماوے، ان کو ہدایت دے، جو دشمنی رکھتے ہیں حضور کے صحابہ سے، اگر کوئی ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ چن چن کے ختم فرمائے۔ آخر دعوانا